بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم معلومات آپ سے شیئر کرتے ہیں. اقتدار کی راہداریوں میں بہت کچھ ہو رہا ہے, بہت تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور کچھ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں, کچھ نظر نہیں آ رہی, لیکن کوشش کرتے ہیں ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کریں. کل صدر مملکت نے ایک خط لکھ دیا. ایوان صدر سے خط جیسے ہی ریلیز ہوا اس کے بعد ایک زلزلہ, ایک بھونچال آیا جاتی عمرہ میں, لندن میں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی عمارت میں ایک بھونچال سا آ گیا. اور بھونچال کے بعد آفٹر شاکس ابھی تک محسوس کیے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی توقع نہیں کر رہا تھا صدر مملکت یہ کام کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے قصے کہانیاں مارکیٹ میں پیش کی گئی تھیں اور ایسی زبانیں, ایسی گفتگو آپ سوچ نہیں سکتے. اور ہوا ان ساری خبروں کے برعکس. حالانکہ میں تو بہت دور بیٹھا ہوں, میں تو ہزاروں میل دور بیٹھا ہوں, لیکن جو وہاں بیٹھے ہیں وہ اتنی غلط خبریں کیسے دے رہے تھے. اور مثلا ایک خبر دی گئی کہ آرمی چیف اور DGISI دونوں نے ملاقات کی ہے ایوان صدر میں اور صدر مملکت سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد بتیاں بجھا دی گئیں, اسٹاف بھگا دیا گیا اور اس کے بعد صدر مملکت کو خدا نخواستہ بہت زیادہ سخت میسیج دیا گیا اور انہوں نے کہا کہ ذرا سوچ لیں, پھر آپ کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے, اگر آپ نے الیکشن کی تاریخ دی تو پھر سوچ لیں. پھر یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی میسیج دے دیا گیا. یعنی ایسی بےہودہ گفتگو, ایسی بےہودہ خبریں دی گئیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور اس پہ پھر باقاعدہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہا گیا کہ یہ ہماری خبریں دیکھیں. اور یہ اس کے بالکل برعکس معاملہ, اس کے بالکل برعکس ہوا. اور صدر مملکت نے اس کے بعد طویل صلاح مشورہ کیا اور مشاورت کے بعد خط لکھ دیا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ملاقات میں جو DGISI اور آرمی چیف عاصم منیر صاحب کی جو ملاقات ہوئی صدر مملکت سے, اس ملاقات میں الیکشن کی تاریخ اور الیکشن کی تاریخ دینا نہ دینا ایجنڈے میں نہیں تھا, اور اس میں بہت کچھ اور تھا. اور اگر وہ بہت کچھ اور پتہ چل گیا تو میرا خیال ہے کہ نیندیں حرام ہو جائیں گی بہت سارے لوگوں کی. اور یہ سمجھتے نہیں ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہر چیز جو ہے وہ ان کی خواہش اور ان کی مرضی کے مطابق ہوگا. اپنی خواہشات کے مطابق یہ خبریں بناتے ہیں, اپنی خواہشات کے مطابق سامنے رکھتے ہیں اور سٹوری یہ گھڑ دی جاتی ہے. بہرحال صدر مملکت نے کل ایک کام کر دیا اور انہوں نے اپنی آئینی ذمہ داری اور بڑے پراتفاق طریقے سے, اور خاص طور پہ جس نے بھی وہ خط ڈرافٹ کیا ہے وہ کمال کا کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سیدھا نکات بتا دوں, اس میں 3-4 باتیں. نمبر 1, صدر مملکت نے تاریخ بھی دے دی الیکشن کی اور بتا بھی دیا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا لازمی ہے اور اس پہ کوئی کوشچن ہے ہی نہیں. اب اس چیز کو ملا کے پڑھیں. چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے عشائیہ, جب سپریم کورٹ بار نے عشائیہ دی ان کے اعزاز میں کیونکہ وہ رخصت ہو رہے ہیں, وہاں پہ انہوں نے ایگزیکٹ یہی بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ تو کوشچن ہو ہی نہیں سکتا کہ الیکشن 90 دن کے اندر نہیں ہونے, یہ کوشچن ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو طے شدہ ایک امر ہے اور اس لیے اس پہ کوئی ڈیبیٹ ہے ہی نہیں. چیف جسٹس آف پاکستان یہ کہہ رہے ہیں, ججز یہ کہہ رہے ہیں. اور اگلی بات یہ ہے کہ جو پنجاب کا الیکشن تھا 14 مئی والا, اس میں جو بینچ سے ججز الگ ہوئے تھے وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ہوئے تھے اور وہ اس بات پہ متفق تھے کہ الیکشن 90 دن کے اندر. لیکن چونکہ الیکشن نہیں کروانا تھا اور الیکشن نہ کروانے کے لیے 15 مئی کو پھر ہلا بھی بولا گیا سپریم کورٹ پہ, اور سارے کے سارے جتھے آئے جو اس وقت چیخو پکار کر رہے ہیں, وہ جو جتھے کے سارے سربراہان تھے اور لیڈر تھے جتھا لے کر آنے والے, وہ اب چیخو پکار اسی لیے کر رہے ہیں کہ وہ اسی لیے آئے تھے 15 مئی کو جتھا لے کے کہ جناب حملہ آور ہوئے تھے سپریم کورٹ پہ, اور سپریم کورٹ کے باہر آ کے گالم گلوچ کی تھی آنریبل ججز کو, چیف جسٹس صاحبان کو, سب کو. اور ادھر پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی کھلے عام سارا دن صبح سے شام تک گالم گلوچ ہوتی تھی. تو اور آنریبل ججز کو, ان کی فیملیز کو دھمکایا جاتا تھا. یہ کچھ ہو رہا تھا. تو اس میں اس وقت بھی یہ سچویشن, اور اب کوئی جج نہیں ان کا آئی. اب معاملہ کیا ہے کہ صدر مملکت نے تاریخ دے دی, 90 دن کی بات کر دی اور 90 دن کے اندر تاریخ دے دی, اور ابھی تک وہ تاریخ ویلڈ ہے کیونکہ 54 ڈیز کا آپ نے دینا ہوتا ہے پلان, وہ روڈ میپ دینا ہوتا ہے, شیڈول, اور الیکشن کمیشن نے وہ 54 دن بھی پورے ہو رہے ہیں اور اس میں دے دیا ہے. اب اگلا جو مرحلہ, صدر مملکت نے کہا کہ وزارت قانون یہ کہتی ہے ریجیکٹ, میں نہیں یہ بات مانتا, میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے. صوبائی حکومتیں یہ کہتی ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے. چیف الیکشن کمشنر یہ کہتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے.
اور میرے نزدیک انہوں نے کہا صحیح یہ ہے کہ 48 آرٹیکل 48 سب کلاس 5 میں دے رہا ہوں تاریخ، اور باقی جو بقیہ آرٹیکل وہ کہتے ہیں الیکشن کروائیں 90 دن کے اندر اندر۔ صدر مملکت نے کر دیا فارغ، اور اس کے بعد آخری پیراگراف میں واضح طور پہ لکھ دیا کہ جناب اگر کوئی اعتراض ہے تو سپریم کورٹ میں چلے جائیں اور وہاں سے فیصلہ لے لیں، اب جسٹس قاضی فائز صاحب اس پہ فیصلہ کریں گے۔ یہ خط آیا، اس کے بعد وہ سانپ سونگا ہوا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بہت اگریسولی آئے ہیں، انہوں نے کافی اعتراضات بلند کیے ہیں، اور دوسرا اعتراض ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے کیا ہے جو نئے نئے ایم کے میں واپس آئے ہیں، اور ان کو پتہ ہی ہے کہ اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب اور مسلم لیگ نواز یہ دو جماعتیں آئی ہیں جی۔ اس کے بعد مسلم لیگ نواز جو ہے ایک اور کام بھی کر رہی ہے، کیونکہ جو عمران خان صاحب ہیں جو قیدی نمبر 804، جو باتیں وہ باہر بیٹھ کے کہہ رہے تھے، جو کہہ رہے تھے وہ ساری باتیں درست ثابت ہو رہی ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بدترین قسم کے کرپٹ لوگ ہیں، اور اس ٹولے کو جو آپ لے کے آئے ہیں، اس ٹولے نے وہی کچھ کرنا ہے جو ماضی میں کیا، لوٹ مار اور پکڑ دھکڑ وہ سب کچھ کر کے چلے گئے۔ اور بدنام کون ہو رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ بدنام ہو رہی ہے، فوجی قیادت بدنام ہو رہی ہے، اور مزید یہ اسحاق ڈار صاحب سارا ملبہ انہوں نے فوجی قیادت پہ ڈال دیا، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب پہ ڈال دیا، جنرل باجوہ صاحب پہ ڈال دیا، اور جنرل ندیم انجم پہ ڈال دیا، اس پہ ڈال دیا سارا اسحاق ڈار صاحب نے ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کے کہ یہ تھے۔ اور اس کے بعد وہ ندیم ملک صاحب نے ذرا اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے ایک سوال کر کے انہوں نے عاصم منیر صاحب اور جنرل ندیم انجم صاحب کو ایک سائڈ پہ کر دیا کہ نہیں یہ نہیں ہے، یہ تو بہت اچھے ہیں، اسحاق ڈار صاحب کہلوا دیا، حالانکہ وہ اسی کی بات ہی کر رہے تھے ڈار صاحب۔ بہرحال یہ ہوا۔ اس کے بعد ایک اور کام ہوا، یہ تو آفٹر شاکس آ رہے ہیں۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی، جو عمران خان صاحب باتیں کر رہے تھے، پیپلز پارٹی بھی وہی باتیں کر رہی ہے، اور زرداری صاحب اور بلاول بھٹو کو یاد آ رہے ہیں عمران خان، اور وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے کچھ نہیں دینا۔ بہرحال اب پیپلز پارٹی دیکھتے ہیں کیا کرتی ہے۔ اب وہ سردار لطیف خان کھوسہ صاحب کو بھی واپس بلا لیا، اعتزاز احسن صاحب کو بھی واپس بلا لیا، اب وہ بھی زرداری صاحب بھی لاہور میں آ گئے ہیں اور ان کی سی ہو رہی ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد دوسرا ایک اور کام ہوا، کاکڑ صاحب جی، کاکڑ کابینہ جو ہے، کاکڑ اور کاکڑ کابینہ یہ ایکسٹینشن بن چکی ہے مسلم لیگ نواز کی، اور کاکڑ صاحب جو ہیں وہ مریم صاحبہ سے ہدایات لے رہے ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے کہ کاکڑ صاحب نے غلامی اختیار کر لی ہے مریم صاحبہ کی، اور وہاں سے ہدایات لیتے ہیں، اور وہاں سے جو پرچی آتی ہے وہ ان کو وزیر بنا دیتے ہیں۔ اور توقیر شاہ پرنسپل سیکرٹری ابھی تک انہوں نے تبدیل نہیں کیا، شہباز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری تھے تو کاکڑ صاحب نے بھی وہی رکھے، اور ایک ایک چیز کابینہ کی، ایک ایک چیز، ایک ایک خبر وہ جا رہی ہے، جاتی عمرہ میں بھی جا رہی ہے اور لندن میں بھی رپورٹ ہو رہی ہے، ایک ایک چیز بتائی جا رہی ہے، ایک ایک ڈسکشن بتائی جا رہی ہے، وہ کابینہ کے اندر وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعظم آفس، جہاں بھی ڈسکشن ہو رہی ہے۔ ایک توقیر شاہ صاحب وہ بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد فواد صاحب کو بھی وزیر بنا دیا گیا، اور وہ بھی جناب کاکڑ صاحب نے سمری بھیجی، ایڈوائز صدر مملکت کو، انہوں نے منظوری دے دی۔ اس کے بعد عمر سیف صاحب ہیں، اور پھر احد چیمہ صاحب ہیں، یہ جو ان کی کابینہ میں تھے شہباز صاحب کی، وہ ان کی کابینہ میں بھی موجود ہیں، اور سب کے سب تگڑے لوگ ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب اسحاق ڈار صاحب آ گئے۔ اسحاق ڈار صاحب بھی ایف بی آر میں مداخلت کر رہے ہیں، اور وزارت خزانہ میں اور نجکاری میں وہ فون چون کھڑکا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بھی رپورٹ ہو گئیں اور پہنچ گئیں، اور یہ ادھر جو فواد بھی آ گئے، تو یہ ایکسٹینشن کاکڑ صاحب نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا کہ وہ ایکسٹینشن ہے جاتی عمرہ کی، اور ایکسٹینشن ہے لندن کی اور میاں صاحب کی، تو لہٰذا وہ یہ کام شروع کر دیا انہوں نے۔ اور اب چیف الیکشن کمیشنر پاکستان نے ایک خط لکھا ہے، اور ظاہر ہے، اور ادھر سے بلاول بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا، اور انہوں نے بھی شور مچایا کہ جناب یہ لیول پلینگ فیلڈ کس کے لیے دے رہے ہیں؟ یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ سارے کا سارا سسٹم اور ساری نگراں حکومت بھی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی یہ تو ساری کر رہی ہے مسلم لیگ نواز کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، اور ان کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں، اور ان کو نہ صرف سہولت کار بنے ہوئے ہیں بلکہ اس سے بھی آگے، اور ان کو فیسیلیٹیٹ مکمل طور پہ کر رہے ہیں، اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ الیکشن کے لیے، پری پول ریگنگ، اور آفیسرز ان کے مرضی کے اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور ادھر سے لسٹ آتی ہے افسروں کی، کیونکہ اب آگے پوسٹنگ ٹرانسفر ہونی ہے نا، اور وہ ایک فیلڈ سیٹ ہونی ہے الیکشن سے پہلے، تو توقیر شاہ صاحب ہوں گے، حکیمہ صاحب ہوں گے، اور فواد ہوں گے، تو اس کے بعد تو پھر آپ دیکھ لیں کہ وہ پوری کی پوری ساری جو بیوروکریسی ہے وہ اپنی مرضی کی لا کے بٹھا دیں گے، اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ڈی پی او، ڈی ایس پی، ڈی آئی جی، اور پٹواری اور محکمہ مال
اور ٹیچر اور اساتذہ وہ سارے کے سارے عملہ تعینات ہونا ہے، اور عملہ بھی تعینات ہونا ہے الیکشن کے لیے، اور پلس پوسٹنگ ہونی ہے مختلف شہروں میں. تو اس لیے یہ خط آ گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے. انہیں مجبوراً لکھنا پڑا کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اب آ گئی ہے میدان میں. شاید اس لیے اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا جناب یہ لیول پلینگ فیلڈ صرف ایک پارٹی کے لیے سب کچھ، اور تمام جو ہیں وہ کھڑے ہیں. اور اب بجائے اس کے کہ وہ ادھر جاتا، کیونکہ پہلا انہوں نے سٹیپ کر لیا ہے، اگلا سٹیپ یہی ہے کہ وہ نام لے دیں گے سیدھا. تو بہرحال معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ نگراں وزیر اعظم کے سیکرٹری توقیر شاہ کو مراسلہ لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ تاثر ہے کہ نگراں حکومت سابقہ حکومت کا تسلسل ہے. یہ تاثر نہیں ہے جناب، یہ حقیقت ہے، کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے میں نے آپ کو بتایا، ساری دنیا کو پتہ ہے، اور ایک ایک خبر آپ کی جو ہے وہ پہنچائی جا رہی ہے جاتی عمرہ میں بھی اور لندن میں بھی. ایک لمحہ ضائع کیے بغیر خبر پہنچتی ہے ماڈل ٹاؤن میں بھی کہ جناب یہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا. کل پرسوں آپ نے دیکھا کہ جب صدر مملکت کی مشاورت ہوئی 2 دن پہلے لا منسٹر کے ساتھ، تو وہ ابھی تک مشاورت وہاں سے نکلے ہی تھے کہ جناب عطا تاٹر صاحب نے پریس کانفرنس فرما دی. وہ ابھی تک راستے میں تھے کیونکہ انہوں نے واٹس ایپ کر دیا کہ جناب یہ ہو رہا ہے، یہ ایونٹ ہو رہا ہے، اور صدر صاحب سوچ رہے ہیں تاریخ دینے کے لیے لہذا چڑھائی کر دیں. تو بہرحال یہ ہوا جی. اور انہوں نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت نے حالیہ پریس کانفرنس میں ایک طرف نشاندہی کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ الزام لگایا ہے کہ یہ سابقہ دور حکومت کی وراثت لے کر چل رہی ہے کاکڑ حکومت جو ہے، لہذا کابینہ کا تقرر کرتے وقت ان افراد سے اجتناب کیا جائے جن کی سیاسی وابستگی ہو، اور سینیٹر سینئر سول سرونٹس کی اہم عہدوں پر تقرری کے وقت غیر جانبداری کو سامنے رکھا جائے. الیکشن کمیشن نے نگراں وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری توقیر شاہ کو خط لکھ دیا. اب توقیر شاہ صاحب کی اپنی پوسٹنگ ہوئی ہے ورلڈ بینک میں، وہ پہلے سے اپنا بندوبست کر کے بیٹھے ہیں، اور وہ پھر سے اڑ جائیں گے، اور اس وقت تک یہ سارے کام کریں گے. اور یہ پری پول ریگنگ اس کو کہتے ہیں. اور پری پول ریگنگ تو ایک سائڈ پہ رکھیں جی. جب انفارمیشن لیک کی جاتی ہے نا، وہ زیادہ خطرناک ہے کہ آپ انڈر اوتھ ہیں اور پرائیویٹ پرسنس کو آپ وہاں بیٹھ کے وزیر اعظم ہاؤس میں اور وزیر اعظم آفس میں بیٹھ کے وہیں سے آپ خبریں لیک کر رہے ہیں، اور واٹس ایپ کے ساتھ ان کو میسج کر رہے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا، آپ یہ کر لیں، کاؤنٹر اسٹریٹجی ان کو بتا رہے ہیں. تو بہرحال یہ کچھ ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی کا رد عمل بھی تشریف لایا ہے جی. اس رد عمل میں بھی انہوں نے صدر مملکت کو برا بھلا کہا ہے، عوامی نیشنل پارٹی نے برا بھلا کہا ہے، اور اس کے بعد ایم کیو ایم نے برا بھلا کہا ہے. لیکن ان کا پتہ آپ کو ایک جماعت ایک سیٹ 2 4 سیٹوں کی جماعتیں ہیں، لیکن اصل ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف، یہ بڑی جماعتیں ہیں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب تو اپنی وہ ایکسٹینشن ہے مسلم لیگ نواز کی، وہ تو ادھر ہی جائیں گے جہاں پہ مریم صاحبہ جائیں گی، لہٰذا ان کی اپنی اب اوپینین کوئی رہی نہیں ہے. تو صورتحال بڑی دلچسپ، بڑی مزے کی ہے. ایک اور خبر بھی جاتے جاتے دے دوں کہ جناب عمران ریاض خان جو ہیں ان کے بارے میں کافی امکانات ہیں کہ ان کی واپسی جو ہے انشاءاللہ ہفتے کے اندر ایک ہفتے کے اندر بہت زیادہ قوی امکان ہے کہ وہ اپنے گھر پہنچ جائیں گے، کیونکہ کل کی جو ہیئرنگ ہے اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. تو دیکھیے کب یہ بل اور کسر نکلتے ہیں اور کیسے وہ پہنچتے ہیں عمران ریاض خان صاحب. تو یہ چیز سچویشن ہے، یہ صورتحال ہے. اور ایک اور بھی خبر دے دیں کہ بلہ پاکستان تحریک انصاف کو واپس مل گیا ہے، اور بہت ہی ایک کیس تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، ایک انٹرا پارٹی الیکشن جو کہ ہوئے تھے، اور غلط خبر کی بنیاد پہ ایک نوٹس لیا ہوا تھا. تو کل اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے. تو بلہ پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا، اور بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ بھی ہوگا. اس لیے جناب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو لیول پلینگ فیلڈ، میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں لیول پلینگ فیلڈ کا صحیح مفہوم جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی پی ڈی ایم کو کہ لیول پلینگ فیلڈ کسے کہتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.